موضوع کی کتنی قسمیں تھی؟ دو، مفرد اور مرکب. ٹھیک ہے، مفرد ہم نے پڑھ لیا تھا. اسم فعل حرف اس کی تین قسمیں تھی. ہو گیا. اس کے بعد تھا مرکب. مرکب کی آگے کتنی قسمیں نکلی تھی؟ دو، مرکب ناقص اور مرکب تام. مرکب ناقص کی ہم نے قسمیں آگے نہیں پڑھی، مرکب تام کی آگے ہم قسمیں پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، مرکب تام کو جملہ بھی کہتے ہیں، تو اسی کی آگے ہم قسمیں پڑھ رہے تھے جملے کی، مرکب تام کی. ٹھیک ہے نا؟ تو دیکھو ادھر، مرکب. ٹھیک، مرکب کی دو قسمیں کیا کیا؟ تام، ناقص. مرکب کی دو قسمیں، مرکب تام، مرکب ناقص. پھر آگے مرکب ناقص کی بھی دو قسمیں ہیں جو ابھی پڑھی نہیں، لیکن میں لکھ کے آپ کو بتا دیتا ہوں. اس کو کہتے ہیں مرکب اضافی اور مرکب توصیفی. یہ ابھی آپ نے صرف ذہن میں رکھنا ہے، کرنا کچھ نہیں ہے ابھی. بس یہ سمجھنا ہے ہم پڑھ کیا رہے ہیں. ہم پڑھ رہے ہیں مرکب تام کی قسمیں، لیکن سٹارٹنگ سے ایک بار ذہن کو پھر فریش کر لیجیے کہ مرکب کی دو قسمیں نکلتی ہیں، مرکب تام، مرکب ناقص. مرکب ناقص کو فی الحال ہم نے چھوڑ دیا، ہم پڑھ رہے ہیں مرکب تام کو. لیکن مرکب ناقص کی بھی دو قسمیں تھی. کیا کیا قسمیں تھی مرکب ناقص کی؟ مرکب توصیفی، مرکب اضافی. ٹھیک، ان کو ہم بعد میں پڑھیں گے. ابھی ہم پڑھ رہے ہیں مرکب کی پہلی قسم، مرکب تام. ٹھیک ہے، ادھر لے آؤ اس کو، مرکب تام. مرکب تام کی دو قسمیں نکلی. کیا کیا؟ جملہ اسمیہ اور دوسرا جملہ فعلیہ. کس کی قسمیں ہیں؟ مرکب تام کی. ٹھیک ہے. مرکب ناقص اس کو کہتے ہیں جس میں بات کمپلیٹ نہ ہو، سننے والے کو مزید انتظار رہے. تو مرکب توصیفی اور مرکب اضافی کے اندر بھی سننے والے کو مزید انتظار رہتا ہے، اس میں بات کمپلیٹ نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے، وہ ہم بعد میں پڑھیں گے. لیکن مرکب تام کے اندر سننے والے کو کوئی انتظار نہیں رہتا، بات کمپلیٹ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، جملہ اسمیہ کے اندر بھی بات کمپلیٹ ہو جاتی ہے، جملہ فعلیہ کے اندر بھی. اسی لیے یہ مرکب تام کی قسمیں ہیں. تو آج ہم جو پڑھ رہے ہیں ایک دو دن سے، وہ پڑھ رہے ہیں ہم ڈیٹیل کس کی؟ جملہ اسمیہ کی. کہ اب ہم نے جملہ اسمیہ بنانا ہے تو کیسے اس کو سیکھیں گے، کیسے بنائیں گے. جملہ فعلیہ ابھی یوں سمجھو ہم نے پڑھا ہی نہیں جملہ فعلیہ. فی الحال ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ جملہ اسمیہ. اسی کا سبق آپ لوگوں کو دیا ہوا تھا. مجھے کچھ کنفیوز نظر آ رہے ہو آپ لوگ، اس لیے میں نے آپ کو دوبارہ یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ ہم پڑھ رہے ہیں مرکب کا بیان. اور مرکب کی دو قسمیں تھیں، اس میں سے پہلی جو قسم ہے ہم اس کو پڑھ رہے ہیں فی الحال. دوسری قسم جو ناقص ہے ابھی اس کو نہیں چھیڑا. ابھی ہم مرکب تام کو پڑھ رہے ہیں. اور مرکب تام کے اندر چونکہ دو قسمیں آتی ہیں، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ، فی الحال ہم پڑھ رہے ہیں جملہ فعلیہ. ٹھیک ہے، سمجھ گئے؟ مرکب تام کی پہلی والی قسم جملہ اسمیہ کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں. سمجھ گئے؟ تو جملہ اسمیہ کہتے کس کو ہیں کل میں نے بہت ڈیٹیل سے اچھے سے سمجھایا ہے، لیکن جو نئے آئے حضرات ہیں ان کو ڈیٹیل سے نہیں، ان کو صرف شارٹ کٹ سمجھانے کی کوشش کروں گا، اس لیے دماغ بالکل حاضر رکھیں. تو دیکھو کتاب کی طرف، جہاں پر ہے جملہ خبریہ. شاید بھائی اس کی ریکارڈنگ ہے ہمارے پاس، آپ آگے پڑھائیں ہم وہ دیکھ لیں، کیونکہ اس کی وجہ سے پھر بار بار جو ساتھی ہیں شاید ان کا نقصان ہو رہا ہوگا. بہتر ہے آپ آگے. ٹھیک ہے، تو یہ جو انہوں نے کہا تھا نا جملہ خبریہ، میں نے یہاں پر آپ کو دوسرے طریقے سے سمجھایا، کتاب والا سبق میرے ذہن میں نہیں تھا. انہوں نے اس پہ کافی ڈیٹیل بیان کی ہے، اس وجہ سے کنفیوز ہو جاتے ہیں. میں نے کل بھی جو سبق بیچ میں چھوڑا تھا نا، بہت ساری تعریفات، وہ اسی لیے چھوڑی تھی کہ ڈیٹیل بہت زیادہ بیان کر دیتے ہیں جن کی ابھی ہمیں ضرورت نہیں تھی. تو جو ڈیٹیل میں نے یہاں پہ آپ کو بورڈ پہ سمجھائی ہے، فی الحال وہ والی ڈیٹیل آپ ذہن میں رکھیں کہ مرکب کی دو قسمیں نکلی تھی، مرکب تام، مرکب ناقص.
اور مرکب تام کے بارے میں ابھی ہم پڑھ رہے ہیں. مرکب تام کو چونکہ جملہ بھی کہتے ہیں تو اس لیے آگے جملے کی ہم نے جو ہے کہ قسمیں نکالی. تو کون سی؟ میں نے ڈائریکٹ آگے والی بتائی، جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ میں نے آپ کو نہیں بتایا. میں نے ڈائریکٹ آپ کو جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ بتایا، کیونکہ عام طور پر جس میں بات کمپلیٹ ہوتی ہے تو اس کے اندر جملہ خبریہ کی ہی قسمیں نکلتی ہیں، جس کو فی الحال یہ نیچے جملہ کہہ رہے ہیں، تو جس کو میں نے بھی آپ کو بورڈ پر جملہ کہا ہے. تو یہ یاد رکھیں کہ یہ سمجھو جملے کی ہی قسمیں ہیں، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ، جس کو مرکب تام بھی کہتے ہیں. تو یہ ذہن میں رکھو. اور اس کے بعد یہ سمجھو کہ جملہ اسمیہ بنانا کیسے ہے. ہم نے جملہ اسمیہ بنانا میں نے آپ کو سمجھایا، وہ سکھایا، اس کی مثالیں بتائیں اور اس کی شرطیں بتائیں جو یہاں پر لکھی ہوئی تھی. امثلہ بالا کے پیش نظر جملہ اسمیہ کے قواعد سنیے. کیا تھا جملہ اسمیہ بنانا؟ کہ مبتدا اور خبر دونوں مرفوع ہوتے ہیں. شرط ہو گئی اس میں نکرہ پر الف لام داخل کرنے سے معرفہ بن جاتا ہے، پھر اس پر تنوین نہیں آتی. تو اسی کے اکارڈنگ میں نے بتایا کہ مبتدا جو ہے کہ ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے، الف لام لگائیں گے معرفہ بن جائے گا، جو نکرہ ہے وہ بھی معرفہ بن جائے گا. 3 مبتدا معرفہ ہوتا ہے، خبر بھی معرفہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، سمجھ گئے؟ مبتدا ہمیشہ اسم ہوتا ہے، یہ مبتدا معرفہ ہوتا ہے، خبر معرفہ بھی ہوتی ہے، نکرہ بھی ہوتی ہے. مبتدا ہمیشہ اسم ہوتا ہے، خبر اسم بھی ہوتی ہے، فعل بھی. مبتدا اگر واحد مذکر ہو تو خبر کو بھی واحد مذکر لانا ضروری ہے. یہ کل میں نے آپ کو سمجھایا. آج کا سبق سمجھنے کی کوشش کریں. آج آپ یہ سمجھیں، دیکھو عربی کے جو جملے بنتے ہیں نا، پوری عربی جو بنی ہے یا پھر عربی کی کتابیں لکھی ہیں، وہ صرف 3 چیزیں اس میں ہوتی ہیں. اس کو پتہ نہیں کیا ہو گیا. تو پوری عربی 3 چیزوں سے بنی ہے. کس سے بنی ہے؟ اسم، فعل اور حرف سے. کس سے بنی ہے؟ اسم، فعل اور حرف سے. عام طور پر ہر جملے کے اندر آپ کو اسم، فعل یا حرف دکھے گا، انہی سے مل کر پوری عربی بن جاتی ہے. اچھا یہ الٹا ہوتا ہے، دیکھیں آپ بورڈ کی طرف. عربی میں 3 چیزیں ہوتی ہیں، اسم، فعل اور حرف. ٹھیک ہے، 3 چیزیں، اسم، فعل، حرف. اب ہم کیسے پہچانیں گے کیا اسم ہے، کیا فعل ہے اور کیا حرف ہے؟ اس کی علامات بتانے کی کوشش کروں گا تاکہ آپ کے ذہن میں ہمیشہ کے لیے بیٹھ جائے. اب آپ نے قرآن کھولا، وہاں پر آپ کیسے پتہ لگاؤ گے کہ اسم کیا ہے، فعل کیا ہے؟ جو شرطیں آپ کو پہلے بتائی ہوئی ہیں کہ اسم کا معنی خود سمجھ میں آ جاتا ہے، اس کے اندر زمانہ نہیں پایا جاتا. لیکن آپ کو دیکھ کر کیسے پتہ چلے گا کہ اس کے اندر پتہ نہیں زمانہ ہے یا نہیں ہے؟ تو کچھ ایسی شرطیں ہیں، کچھ ایسی پہچان ہے، کچھ ایسی نشانیاں ہیں، علامات ہیں کہ جس کو دیکھ کر ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں، پتہ لگا سکتے ہیں کہ یہ اسم ہے، یہ فعل ہے. ٹھیک ہے، وہ کیا ہے؟ دیکھو وہ سمجھانے کی کوشش کروں گا. اسم کو پہچاننے کے لیے ایک علامت کہ اسم کے شروع میں الف لام ہوتا ہے. اسم کے شروع میں کیا ہوتا ہے؟ الف لام ہوتا ہے. فعل کے شروع میں الف لام نہیں آتا ہے. تو جہاں پر شروع میں الف لام ہو سمجھ جاؤ کہ وہ اسم ہے، وہ فعل نہیں ہے. جیسے کتابن، کتابن ہے، اس کے شروع میں لگا دیا ہم نے الف لام، پتہ چلا یہ اسم ہے. لیکن یک توبو یہ فعل ہے، اس کے شروع میں ہم الف لام لگانا چاہیں ال یکتبو تو نہیں لگے گا، لگ ہی نہیں سکتا، کیونکہ فعل کے شروع میں الف لام نہیں آتا ہے. ٹھیک، تو اسم کی ایک علامت پتہ چلی آپ کو کہ اس کے شروع میں الف لام ہوتا ہے. ٹھیک، دوسری علامت، اسم کے اخیر میں 2 پیش کی تنوین آتی ہے. اسم کے اخیر میں کیا آتی ہے؟ تنوین آتی ہے. جیسے راجو لن، راجو لن، اسم کے اخیر میں تنوین آتی ہے. 2 زبر بھی ہو سکتے ہیں لیکن عام طور پر 2 پیش کی تنوین ہوتی ہے. تو ایک پہچان اسم کی کہ اس کے شروع میں الف لام ہوتا ہے، دوسری پہچان یہ کہ اس کے اخیر میں تنوین ہوتی ہے. ٹھیک، اسی طریقے سے ایک اور پہچان ہے کہ اس کے شروع میں حرف کبھی کبھی داخل ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں حروف جارہ. حرف ایک کو کہتے ہیں حروف، بہت سارے حروف کو کہتے ہیں. تو حروف جارہ کچھ خاص حروف ہوتے ہیں.
ان کو حروف جارہ کس لیے کہتے ہیں؟ کیونکہ جس بھی اسم کے اوپر وہ داخل ہو جائیں اس اسم کے اخیر میں جر دیتے ہیں، زیر دیتے ہیں، زیر کو کیا بولتے ہیں؟ جر۔ اس لیے ان حروف کو حروف جارہ کہتے ہیں۔ دو حروف میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے بتایا تھا، اسم بھی سمجھایا تھا، فعل بھی سمجھایا تھا، پھر سمجھایا تھا حرف کیا ہوتا ہے۔ جیسے من، اس کا معنی ہوتا ہے سے، جیسے الہ کا معنی ہوتا ہے تک۔ اسی طریقے سے کچھ حروف ہیں جن کو حروف جارہ کہتے ہیں، اور وہ جب بھی اسم کے شروع میں آتے ہیں تو اسم کے اخیر میں جر دیتے ہیں۔ اگر وہ آ رہے ہیں کسی کے شروع میں تو سمجھ جاؤ جس کے شروع میں آ رہے ہیں وہ اسم ہے، ٹھیک ہے؟ فعل کے شروع میں حرف داخل نہیں ہوتا ہے، حرف جو ہے وہ اسم کے شروع میں آتا ہے، فعل کے شروع میں نہیں آتا ہے۔ دیکھو مثال، ایک ہے رجل، ٹھیک ہے؟ رجل، رجل کے اوپر دو پیش کی تنوین، لیکن اگر اس کے شروع میں ہم جو میں نے آپ کو کہا حروف جارہ ان میں سے کوئی حرف لے آئیں تو رجل کی تنوین گر کر اس کے نیچے دو زیر کی تنوین آ جائے گی، یعنی پیش گر کر زیر لگ جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ میں نے آپ کو بتا دیا حروف جارہ جس بھی اسم کے شروع میں آ جائیں اس اسم کے اخیر میں زیر دے دیتے ہیں، چاہے وہ تنوین ہو چاہے صرف زیر ہو۔ دیکھو جو حروف جارہ ہیں وہ 17 ہیں، وہ بھی میں بتا دوں آپ کو ذہن میں رکھنے کے لیے، ابھی یاد نہیں کرنے آپ نے، صرف سمجھنا ہے کہ حروف جارہ 17 ہیں، یعنی ایسے حروف جو اگر اسم کے شروع میں آ جائیں تو اسم کے اخیر میں زیر لگتی ہے۔ جیسے مثال کچھ بتا دیتا ہوں، من، علا، با، کاف، یہ چار میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے لکھ دی ہے۔ اگر اسم کے شروع میں من آ جاتا ہے تو اس اسم کے اخیر میں جر آئے گی، جر یعنی زیر، ٹھیک؟ علا آ جاتا ہے اسم کے شروع میں، اخیر میں جر آئے گی۔ با آتا ہے، اخیر میں جر آئے گی۔ آواز کٹ کٹ کے آ رہی ہے، اصل میں ادھر دیکھ رہا ہوں نا تو اس لیے آپ کو آواز کٹ رہی ہوگی، مائک لگا لو۔ چلو مائک لگا لیتا ہوں۔ اب بتاؤ آواز آ رہی ہے؟ آ رہی ہے، آواز آ رہی ہے، آواز لکھ آ بھی رہی ہے؟ صاف رہا ہے۔ جی جی۔ مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی، میری آنی چاہیے آپ کو، کیونکہ مائک لگا لیتا ہوں پھر آپ کی نہیں مجھے آتی۔ تو بتائیں میری آواز آ رہی ہے؟ ٹائپ کر کے بتاؤ۔ آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھو ہم سمجھ رہے تھے کہ اسم کو ہم کیسے پہچانیں گے، اسم کو ہم کیسے پہچانیں گے؟ تو اسم کی علامات آپ کو بتا رہا تھا، ایک تو اسم کے شروع میں الف لام آئے گا، فعل کے شروع میں الف لام نہیں آئے گا، نہ ہی حرف کے شروع میں الف لام آئے گا۔ اسی طریقے سے اخیر میں اگر تنوین آ رہی ہے اس کا مطلب وہ اسم ہے۔ اور ایک اور علامت بتانے کی کوشش کر رہا ہوں، میرے خیال سے وہ زیادہ ضروری نہیں ہے لیکن پھر بھی آ گئی یہ بات تو بتا دیتا ہوں، وہ یہ کہ اسم کے شروع میں حروف آتے ہیں، حرف کوئی آ جاتا ہے اسم کے شروع میں، تو اگر کہیں پر حرف آ رہا ہے شروع میں وہ بھی ہم سمجھ جائیں گے کہ اس کا مطلب یہ اسم ہے۔ تو اب میں نے ساتھ میں آپ کو یہ بھی سمجھا دیا کہ کچھ حروف جارہ ہیں، وہ جب اسم کے شروع میں آتے ہیں تو اسم کے اخیر میں زیر دیتے ہیں، جیسے من، علا، با، کاف، منذ، خلا، ربا، حاشا، من، عطا، فی، ان، علا، حتی، الا، بہت سارے ہیں وہ آپ بعد میں پڑھو گے۔ اب دیکھو مثال، رجلن ہے، رجلن کے شروع میں اگر میں من لگا دوں، رجلن ہے ٹھیک، لیکن میں نے من لگا دیا، من رجلن، اب لن نہیں ہم پڑھیں گے اس کو، اب لن پڑھیں گے، کیوں؟ کیونکہ اسم سے پہلے حرف جر ہے، حرف جر، جر دینے والا حرف ہے، تو جب بھی یہ کہا جائے کہ اس پر جر آئے گا، اس پر پیش آئے گا، اس پر زبر آئے گا، تو پر آنے کا مطلب آخری حرف مراد ہوتا ہے۔ عربی میں یہ یاد رکھنا، جب بھی کہا جاتا ہے نا کہ اس پر زبر آئے گا یا اس پر زیر آئے گی تو مطلب کیا ہوتا ہے؟ آخری حرف پر، کیونکہ جو زبر زیر پیش بدلتا ہے وہ آخری حرف میں بدلتا ہے، شروع میں جو ہے وہ سیم رہتا ہے، تو کبھی شروع میں
حرف جر لگنے سے اخیر میں زیر آ جاتی ہے. اسی طریقے سے کچھ ایسے حروف ہوتے ہیں ان کے شروع میں لگ جانے سے زبر آتا ہے. لیکن جو حروف جارہ ہیں وہ اگر اسم کے شروع میں آ جائیں تو اس کے اخیر میں زیر لگے گی. ٹھیک سمجھ گئے؟ من رجلین. اسی طریقے سے علا لگا دیں، علا رجلین، زیر لگے گی. اس سے بھی ہم پہچانیں گے کہ یہ اسم ہے. جب ہم کوئی کتاب کھولیں گے، قرآن پڑھ رہے ہیں، تو اگر اسم کے شروع میں من، علا، حتی وغیرہ آ رہا ہے تو اخیر میں ہم زیر لگائیں گے. اور دوسرا یہ کیا دوسرا یہ کہ اس حرف کو دیکھ کر ہم پہچان لیں گے کہ اس جو ہے کہ یہ کیا ہے، اسم ہے. تو اسم کی ایک علامت حرف بھی ہے. ٹھیک ہو گیا. اب دیکھو فعل کی علامت. چونکہ اسم فعل حرف سے ہی بہت سارے کلمات بنتے ہیں، بلکہ پوری عربی زبان بنتی ہے. تو اس لیے میں آپ کو پہچانوانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اسم کیسے پہچانیں گے، فعل کیسے پہچانیں گے، حرف کیسے پہچانیں گے. اسم کی علامات بتا دیں. اب دیکھیں فعل کی علامات. فعل کی علامات عام طور پر فعل کے شروع میں قد، ٹھیک، لقد، ٹھیک، حتی، ٹھیک، قد، لقد، حتی، لن، لم، یہ چیزیں عام طور پر فعل کے شروع میں آتی ہیں. قد، لقد، حتی، لن، لم. اگر کہیں پر بھی قرآن کے اندر یا کتاب کے اندر کسی کے شروع میں قد آ رہا ہے یا لقد آ رہا ہے یا حتی آ رہا ہے یا لن آ رہا ہے یا لم آ رہا ہے، ہم سمجھ جائیں گے وہ فعل ہے. کیا سمجھیں گے ہم؟ وہ فعل ہے. یہ فعل کی بیسک علامات ہیں. اس کے علاوہ بہت ساری علامات ہیں، لیکن یہ موٹی موٹی بتا رہا ہوں کہ آپ کے ذہن میں بیٹھے. اچھا ہم کیسے پہچانیں گے کہ یہ فعل ہے، یہ اسم ہے؟ ٹھیک، اسم کی بھی بتا دی، فعل کی بھی بتا دی. اب حرف کی کیا علامت ہے؟ حرف کی کوئی علامت نہیں. حرف کی کوئی بھی علامت نہیں ہے. تو اس کو کیسے ہم پہچانیں گے؟ اس کو ہم ایسے پہچانیں گے کہ وہ اس کا کوئی معنی ہی نہ نکل رہا ہو. چونکہ ہم پہلی حرف کی تعریف پڑھ چکے ہیں کہ اس کا کوئی معنی ہی نہیں نکلتا. کب؟ جب تک کہ اس کو کسی دوسرے کے ساتھ نہ ملا دیں. اور عام طور پر حرف دو لفظوں کا ہوتا ہے، دو حرفوں کا ہوتا ہے، یا زیادہ سے زیادہ تین کا ہوتا ہے. اب دیکھو جو میں نے آپ کو بتایا تھا، من، علا، حتی، با، تا، کاف، یہ حرف ہیں. اور حرف یا تو ایک ہے یا دو ہیں یا زیادہ سے زیادہ تین ہیں. تو اور ان کا کوئی معنی نہیں نکلتا. تو اس لیے اس کو پہچاننے کے لیے کوئی خاص چیز نہیں ہے. بس یہ ہے کہ آپ نے پہچاننا ہے کہ کلمات کو جوڑنے کے لیے کون سی چیز استعمال ہوئی ہے، تو وہ حرف آپ کو نظر آ جائے گی. تو عام طور پر عربی زبان میں ہم یا تو جو بھی جملہ بناتے ہیں اس کے اندر اسم، فعل، حرف ضرور شامل ہوتا ہے. تو ان کو پہچاننے کے لیے کچھ علامات بتائیں موٹی موٹی، یا اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ اگر اسم ہے تو اس کے شروع میں یا الف لام ہوگا یا اخیر میں تنوین ہوگی، یا پھر اس کے شروع میں حرف داخل ہوگا. ٹھیک. فعل کو پہچان رہے ہیں، شروع میں لم، لن اور لقد، حتی، یہ ساری چیزیں آئیں گی. ٹھیک. حرف کو پہچاننے کی کوئی خاص چیز نہیں ہے. اتنی چیز سمجھ میں آ گئی کہ عربی زبان چونکہ عام طور پر اسم، فعل، حرف سے بنتی ہے، تو پہچان کیا ہے اسم، فعل، حرف کی، وہ میں نے آپ کو بتا دی. ٹھیک ہے. میں کوشش کر رہا ہوں اس کتاب میں جو موٹی موٹی چیزیں ہیں آپ کو وہ روز بروز میں اس کتاب کو اور مختصر کرنے کی اپنی طرف سے کوشش کرتا ہوں کہ جو زیادہ ڈیٹیل کی چیزیں ہیں، جن کی زیادہ ضرورت نہیں پڑنے والی آپ کو سٹارٹنگ میں، ان کو فی الحال نہ پڑھایا جائے. آپ کو وہ پڑھایا جائے جس کی ضرورت پڑے گی. اب یہ جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ شروع کر دیا، ورنہ اب مجھے یہ ذہن میں آ رہا ہے کہ پہلے ہم نے جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ شروع نہیں کرنا تھا، آپ کو تھوڑا اور آگے لے جانا تھا. جہاں پر حروف کا بیان تھا، حروف شروع ہو رہے تھے، کیونکہ پہلے حروف کی پہچان ہو جاتی، پھر اس کے بعد ہمارے لیے آسانی ہوتی. لیکن الحمدللہ آپ میں سے اکثر حضرات نے سمجھ لیا کہ جملہ اسمیہ کیا ہوتا ہے، جملہ فعلیہ کیا ہوتا ہے. یہ بھی بہت بڑی بات ہے آپ کے لیے، اور یہ اس چیز کی علامت ہے کہ انشاءاللہ آپ سمجھ جائیں گے عربی زبان، آپ جلد سیکھ جائیں گے، کیونکہ آپ کو شوق بھی ہے، انٹرسٹ بھی ہے، اور بہت ساری آگے کی جو باتیں ہیں وہ انہوں نے سٹارٹنگ میں لکھی ہوئی ہیں، وہ بھی آپ نے سمجھ لی ہیں. تو اس لیے آپ اپنے انٹرسٹ کو برقرار رکھیں اور محنت جاری رکھیں. تو جملہ اسمیہ ہم نے پڑھ لیا، پڑھیں گے جملہ فعلیہ. ٹھیک ہے. جملہ فعلیہ. اب آج دیکھیں جملہ فعلیہ کی طرف. لیکن جملہ فعلیہ شروع کرنے سے پہلے جملہ اسمیہ کا پریکٹیکل دیا ہوا ہے انہوں نے. وہ کیا ہے؟ دیکھو یہاں پر محادثہ، صفحہ نمبر 18 پہ
صفحہ نمبر 18 پہ ہے محادثہ. محادثہ کہتے ہیں گفتگو کو, یا یوں کہہ لیں ڈیبیٹ کرنا, بحث کرنا, گفتگو کرنا. اب ہم اگر جملہ اسمیہ بنا کر کسی کے ساتھ بحث کرتے ہیں تو ہم کیسے کریں گے, وہ مختصر سا انہوں نے بتایا ہے. ایک ہی سوال اور ایک ہی جواب ہے, تاکہ آپ کو پتا چلے کہ جملہ اسمیہ کے ذریعے سے ہم سوال جواب کیسے کر سکتے ہیں. دیکھو, کمال السلام علیکم, جمال وعلیکم السلام. کیا کمال, میرے بھائی جمال ذرا یہ بتاؤ کہ الباب مفتوح کون سا مرکب ہے. میرے بھائی جمال ذرا یہ بتاؤ کہ الباب مفتوح کون سا مرکب ہے. مرکب کس کو کہتے ہیں آپ کو سمجھا چکا ہوں, جو دو کلموں سے مل کر بنے یا زیادہ سے مل کر بنے. تو الباب مفتوح دو سے بنا ہوا, اس کا مطلب مرکب ہے. تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں, یہ مرکب تو ہے لیکن بتاؤ کون سا مرکب ہے. اب دیکھو جمال کا جواب, بھائی جان یہ مرکب مفید ہے, جس کا دوسرا نام جملہ اور کلام بھی ہے, نیز جملہ خبریہ ہے. تو یہ کون سا مرکب ہے؟ مرکب مفید, ایسا مرکب جس سے بات پوری سمجھ میں آ رہی ہے, اور اس کا دوسرا نام جملہ اور کلام بھی ہے. کیسے پہچانا؟ اب دیکھو, کمال کیسے معلوم ہوا کہ یہ مرکب مفید ہے؟ اب یہ بھی تو پتہ چلنا چاہیے, مرکب مفید ہے تو ہے کیسے؟ جمال, اس لیے کہ اس سے پوری بات یعنی دروازہ کا کھلا ہوا ہونا معلوم ہوا, اور ایسا مرکب مرکب مفید ہوتا ہے. الباب مفتوح کا معنی ہوا دروازہ کھلا ہے, اس سے پوری بات سمجھ میں آئی. جب پوری بات سمجھ میں آ گئی, اس کا مطلب یہ مرکب مفید ہے, ایسا مرکب ہے جو فائدہ پہنچا رہا ہے. پتہ کیسے چلا؟ پتہ ایسے چلا کہ اس سے بات پوری سمجھ میں آ گئی ہے, ہم مزید کوئی سننے والے کو انتظار نہیں رہا, اس کا مطلب یہ مرکب مفید ہے. بس اتنا سا انہوں نے سمجھانے کے لیے یہاں پر ایک دو سوال پیش کیے ہیں. اب آپ سے میں پوچھوں کہ المسجد کبیر کون سا مرکب ہے؟ بتاؤ کون سا مرکب ہے؟ المسجد کبیر, مرکب مفید مسجد بڑی ہے, اس کا ٹرانسلیٹ ساتھ میں بتا دیتا ہوں, مسجد بڑی ہے. المسجد کبیر, مسجد بڑی ہے, یہ مرکب کون سا ہے؟ ابھی صرف میں یہ پوچھ رہا ہوں آپ سے کہ کون سا مرکب ہے, ورنہ اس کو دوسرے طریقے سے بھی کہہ سکتے ہیں. فی الحال اس کا جواب دو, مرکب کون سا ہے؟ اچھا, مجھے آپ کی آواز ہی نہیں آ رہی, چلو کوئی نہیں, یہ مرکب مفید ہے کیونکہ اس سے پوری بات سمجھ میں آ رہی ہے. پھر اس کے بعد جو ہم نے آپ کو جملہ اسمیہ کی شرطیں پہچانات پڑھائی ہیں, تو جب اس طریقے سے سوال پوچھوں کہ یہ کون سا ہے, جملہ اسمیہ ہے جملہ فعلیہ, تب آپ کہو گے کہ یہ جملہ اسمیہ ہے, کیونکہ یہ اسم سے شروع ہو رہا ہے اور اس کے اندر ایک مبتدا ہے اور ایک خبر ہے. ٹھیک ہے, بس یہ محادثہ یہیں پر ختم ہو گیا. انہوں نے زیادہ ڈیٹیل نہیں محادثے کے اندر لکھی, بس مرکب کے پہچاننے کا محادثہ یہ کہ مرکب کو ہم کیسے پہچانیں گے, مرکب مفید ہے یا مرکب غیر مفید ہے. ٹھیک ہو گیا, اس کو چھوڑو. اب سیدھے اگلے والے صفحے پہ آؤ, صفحہ نمبر 19, جہاں پر جملہ بہت لمبا ہے, ہاں بس ہو گیا, جملہ اسمیہ ہو گیا. اب سیدھے ہم جملہ فعلیہ پر آ رہے ہیں, احوال جملہ فعلیہ. جملہ اسمیہ پڑھنا, بنانا, بولنا سیکھ لیا. اب سیدھے آؤ جملہ فعلیہ پہ. جملہ فعلیہ کو ہم کیسے بنائیں گے, کیسے لکھیں گے, کیسے بولیں گے, وہ یہاں پر بتائیں گے. تو کتاب کی طرف دیکھو, امثلہ مثال, جلس راشد, ایک مثال, اس کا معنی ہوتا ہے راشد بیٹھا. ٹھیک, جملہ اسمیہ ہے, جملہ فعلیہ ہے. کیوں ہے؟ کیونکہ جلسا یہ فعل ہے, جلسا معنی ہوتا ہے بیٹھنا. دیکھو, جلسا راشد, راشد بیٹھا, ایک تو ہے راشد, تو راشد کا ٹرانسلیٹ تو آ گیا نیچے, راشد سے ہمیں پتہ چل گیا یہ اسم ہے. دوسرا ہے بیٹھا, تو بیٹھا یہ بیٹھنا کام ہے, یہ فعل ہے, اس لیے جلسا کے معنی ہی ہے بیٹھنا, تو لہٰذا جلسا فعل ہوا. تو جملہ کس سے شروع ہو رہا ہے؟ فعل سے, لہٰذا یہ جملہ فعلیہ ہوا. ٹھیک, اس کے بعد ہے اکل ساجد الطعام, ساجد نے کھانا کھایا. ساجد نے کیا کیا؟ کھانا کھایا. ٹھیک, تیسری مثال دیکھو, اکل الطعام, کھانا کھایا گیا. اکل الطعام, کھانا کھایا گیا. مثالیں تینوں سمجھ گئے. اب اس کی ڈیٹیل کی طرف چلتے ہیں کہ کیا مثالیں ہیں, یہ کس طریقے سے جملہ فعلیہ بن رہا ہے اور کیسا کیسا ہوتا ہے جملہ فعلیہ. دیکھو عزیز طلبہ, دیکھو پہلی دو مثالوں میں پہلے فعل ہے, اس کے بعد ایک ایسا اسم مرفوع ہے جس نے وہ فعل کیا ہے, اسی کو فاعل کہتے ہیں. نیز دوسری مثال میں
اسم مرفوع کے بعد ایک اسم منصوب بھی ہے جس پر وہ فعل واقع ہوا ہے، ایسے اسم منصوب کو مفعول بھی کہتے ہیں۔ اب دیکھو جملہ فعلیہ کے اندر عام طور پر تین چیزیں ہوتی ہیں، فعل، فاعل اور مفعول، ٹھیک ہے۔ جملہ فعلیہ کے اندر عام طور پر کیا زیادہ تر تین چیزیں ہوتی ہیں، فعل ہوتا ہے، فاعل ہوتا ہے اور مفعول ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ صرف فعل ہے اور اس کے بعد مفعول ہے، فعل کے بعد ڈائریکٹ مفعول ہے، فاعل ہے ہی نہیں۔ وہ ڈیٹیل ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ جہاں پر فاعل نہ ہو پھر بھی بات مکمل ہو رہی ہے اس کو لازم کہتے ہیں، وہ اس کو لازم، اور جہاں پر فعل بھی ہو، فاعل بھی ہو اور مفعول کی بھی ضرورت ہو اس کو فعل متعدی کہتے ہیں، اس کو بعد میں سمجھیں۔ فی الحال ان مثالوں کو آپ نے سمجھا، اس کا ٹرانسلیٹ سمجھا، اب اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر تین چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے دیکھو دوسری مثال، اکلا ساجد الطعام، ساجد نے کھانا کھایا، اکلا ہے فعل، اکلا کیا ہے؟ فعل، پھر فعل کرنے والا کون ہے؟ وہ ہے ساجد، جو کرنے والا ہوتا ہے اس کو فاعل کہتے ہیں، ٹھیک۔ اب جس پر کام ہو رہا ہوتا ہے یا جو کام کیا جا رہا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں مفعول۔ الطعام، کھانا کھایا جا رہا ہے، الطعام بنا مفعول، اکلا بنا فعل، ساجد بنا فاعل اور الطعام بنا مفعول۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جو فاعل ہوتا ہے اس پر ہمیشہ رفع آتا ہے، فاعل پر ہمیشہ کیا آتا ہے؟ رفع، اور مفعول پر ہمیشہ نصب آتا ہے۔ رفع سمجھ گئے؟ پیش، فاعل پر ہمیشہ رفع آتا ہے اور مفعول پر ہمیشہ نصب آتا ہے، مفعول پر ہمیشہ کیا آتا ہے؟ نصب، یعنی زبر آتا ہے، ٹھیک۔ اب میں نے آپ کو بتا دیا کہ جب بھی جملہ فعلیہ بنتا ہے اس کے اندر تین چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے فعل، ایک ہوتا ہے فاعل، ایک ہوتا ہے مفعول۔ پہلے فعل کو لاتے ہیں، دوسرے نمبر پر فاعل، تیسرے نمبر پر مفعول۔ اور یہ بھی سمجھ گئے اب آپ کی فاعل کے اوپر کون سا اعراب لگے گا، یعنی کیا آئے گا اس پر، پیش آئے گا، زبر آئے گا، وہ بھی بتا دیا۔ مفعول کے اوپر کیا آئے گا وہ بھی بتا دیا، فعل کا نہیں بتایا۔ فعل کا کیوں نہیں بتایا؟ وہ اس لیے کہ فعل کے اوپر کبھی زبر بھی ہوتا ہے، کبھی پیش بھی ہوتا ہے، لیکن اب ہم نے دیکھنا ہے کہ فعل ہے کون سا، فعل ماضی ہے یا مضارع ہے۔ فعل ماضی ہے تو ماضی کے آخری حرف پر ہمیشہ زبر آتا ہے، فعل مضارع ہے تو مضارع میں رفع آتا ہے یعنی پیش آتا ہے۔ تو فی الحال ہم ماضی کو لیتے ہیں، تو ہم فعل ماضی کو لے کر یہاں پر جملہ فعلیہ بنانے کی کوشش کریں گے۔ اب دیکھو بورڈ کی طرف دیکھو پھر سمجھ میں آئے گا۔ میں نے آپ کو سمجھایا جملہ فعلیہ بنانے کا طریقہ ہم سیکھ رہے ہیں۔ تو پہلے ہی میں نے آپ کو بیسک بات بتا دی، جملہ فعلیہ کے اندر عام طور پر تین چیزیں ہوتی ہیں، فعل ہوتا ہے، فاعل ہوتا ہے، مفعول۔ اب ظاہر سی بات ہے فعل پہلے آئے گا، کیونکہ اگر فعل پہلے نہیں آ رہا اس کا مطلب جملہ فعلیہ ہے ہی نہیں۔ جملہ فعلیہ کہتے ہی اس کو ہیں جو فعل سے شروع ہوتا ہے۔ دیکھو یہاں پر ہے وہی مثال جو کتاب میں لکھی ہے وہی لکھ کے بتاتا ہوں۔ اکلا، اکلا، اکلا کیا ہے؟ فعل ہے اور فعل ماضی ہے۔ اکلا مانا ہوتا ہے کھایا یعنی کھا لیا، ماضی ہے اس لیے لام کے اوپر زبر آیا، اکلا۔ اس کو کیا ہو گیا؟ نیا خریدا تھا، پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ اکلا ساجدن، پہلے فعل آیا، فعل کے بعد کیا آتا ہے؟ فاعل، اس فعل کو جو کرنے والا ہوتا ہے اس کو دوسرے نمبر پر لاتے ہیں۔ تو جو فعل ہے، جو کام ہے وہ پہلے نمبر پر آیا، کام ہو رہا ہے کھانے کا، کھانے کی عربی آتی ہے اکلا، تو اکلا ہم نے پہلے نمبر پر لگا دیا۔ تو اکلا کھانا، کھانا، تو کھانے کا کام کون کر رہا ہے؟ جو فاعل ہے اس کو دوسرے نمبر پر لائیں گے، ساجدن، اکلا ساجدن۔ اور میں نے بتایا جو فاعل ہے اس کے اوپر ہمیشہ رفع آتا ہے، لہٰذا اس کے اوپر رفع لگائیں گے۔ اور رفع میں ہم نے تنوین کیوں لگائی؟ تنوین اس لیے لگائی کہ ساجدن کے شروع میں الف لام نہیں ہے، لہٰذا تنوین لگا دو، ٹھیک ہے۔ اکلا ساجدن، اس کے بعد ہم نے لانا ہے کہ کھایا گیا، اس کا ترجمہ ہو گیا اکلا ساجدن، ساجد نے کھایا۔ اب کیا چیز کھائی ہے اس کو اخیر میں لکھیں گے، الطعام، الطعام، اور میم کے اوپر زبر لگایا، کیوں لگایا؟ ابھی میں نے آپ کو بتایا جو مفعول ہوتا ہے اس کے اوپر نصب آتا ہے۔ مفعول کس کو کہتے ہیں؟ جس پر کام ہو رہا ہوتا ہے،
پہلے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مفعول ہے کیا. میں آپ کو پہلے بھی سمجھا چکا ہوں 2-4 سبق پہلے. فعل کیا ہوتا ہے, فاعل کیا ہوتا ہے, مفعول کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جس پر کام ہو رہا ہوتا ہے. میں نے لڑکے کو مارا, مارنے کا کام لڑکے پہ ہوا, لڑکا بن گیا مفعول. ٹھیک, میں نے کھانا کھایا, کھانے کا کام کھانے پر ہوا, وہ بن گیا مفعول. میں نے موبائل توڑا, توڑنے کا کام موبائل پر ہوا. جس پر کام ہو رہا ہوتا ہے اس کو مفعول کہتے ہیں. تو یہاں پر کام ہو رہا ہے کھانے پر, لہذا کھانے کے اوپر نصب آئے گا, اور کھانے کی عربی کیا, طعام, لہذا طعام کے اوپر لگا دو زبر. جملہ بنانا بھی سکھا رہا ہوں آپ کو, جملہ فعلیہ بنانا ساتھ ساتھ سکھا رہا ہوں کہ اس پر اعراب کون سا آئے گا, یعنی زبر, زیر, پیش, اخیر میں ہم کیا لگائیں گے. ساری چیزیں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں, اس کو سمجھو اچھے سے کہ جملہ فعلیہ میں سب سے پہلے فعل آئے گا, اس کے بعد فاعل آئے گا, اس کے بعد مفعول آئے گا, اور اگر فعل ماضی ہے تو اخیر میں زبر آئے گا. فاعل کے اوپر ہمیشہ رفع آئے گا, اور مفعول کے اوپر ہمیشہ نصب آئے گا. جب بھی آپ نے جملہ فعلیہ بنانا ہے اس طریقے سے بنانا ہے. ٹھیک ہے, تو بناؤ اس کے علاوہ کوئی اور مثال. ٹھیک ہے, کوئی مثال, جیسے میں کہوں, او یار ان کو کیا ہوا, فون پہ فون کر رہے. مثال میں کہوں کہ میں نے کتاب کو پڑھا, میں نے کتاب کو پڑھا. اس میں ایک چیز ہے میں, دوسری چیز ہے کتاب, تیسری چیز ہے پڑھا. ایک فعل, دوسرا فاعل, اور تیسرا مفعول. اس کی عربی کیا آئے گی, قرأت الکتاب, قرأت الکتاب. اب آپ کہو گے تو اس میں تو 2 ہی کلمے ہیں. میں نے تو 3 کلمے بتائے تھے, فعل بھی ہوتا ہے, فاعل بھی ہوتا ہے, مفعول, مگر اس میں 2 ہی کلمے. اس میں 2 نہیں ہے, اس میں 3 کلمے ہیں, لیکن ایک اس کے اندر چھپا ہوا ہے. اب وہ ہمیں کیسے پتا چل رہا ہے, دیکھو جو گردانے ہم اس میں پڑھ رہے ہیں نا کہ تمرین الصرف کے اندر, اسی گردان کا یہ ایک صیغہ آ رہا ہے یہاں پر. قرأت, اس کا معنی ہے میں نے پڑھا. یہ متکلم کا صیغہ ہے, جو میں نے آپ کو کہا تھا نا وہاں پر کچھ غائب کے صیغے, کچھ مخاطب کے, کچھ متکلم کے. یہ متکلم کا صیغہ ہے, یعنی جب میں نے اپنے لیے کوئی چیز بولنی ہے تو میں یہ والا صیغہ استعمال کروں گا. قرأ معنی ہوتا ہے پڑھنا, تو قرأ سے میں نے وہ والا صیغہ بنا لیا, متکلم والا. قرأت. فعل, پہلا صیغہ کون سا ہے تمرین الصرف کے اندر, فعل, اس نے کیا. لیکن جب میں کہوں گا میں نے کیا تو وہاں پر صیغہ آئے گا فعلت. تو اسی طریقے سے پڑھنا, اس کی عربی آتی ہے قرأ, تو قرأ سے جب میں متکلم کا صیغہ بناؤں گا تو جیسے بنا تھا فعلت ویسے ہی بنے گا قرأت. تو میں نے کہا تھا نا آپ کو, ایک گردان کر لو گے یاد, ساری گردانیں آ جائیں گی. تو فعل مجھے یاد تھی, اس لیے میں نے قرأ کو فعل کے حساب سے لایا, اور متکلم کا صیغہ فعلت تھا, لہٰذا میں نے اسی کے حساب سے قرأت بنا دیا. تو قرأت کا معنی کیا ہے, میں نے پڑھا, میں نے پڑھا. اب میں کہاں ہے یہاں پہ, میں اس کے اندر چھپا ہوا ہے, اور اس کو کہتے ہیں انا, اس کو کہتے ہیں انا. اصل میں تھا قرأت انا, لیکن چونکہ ہمیں صیغے سے ہی پتہ چل گیا یہ متکلم کا صیغہ ہے, لہٰذا انا کو ہم نے نکال دیا, تو بچا پیچھے قرأت. تو قرأت فعل ہے, قرأت کیا ہے, فعل, لیکن اس کے اندر جو چھپا ہوا انا ہے وہ فاعل ہے. انا یعنی میں, انا کا معنی ہوتا ہے میں. تو قرأت انا, قرأت فعل, انا فاعل, اور اس کے بعد الکتاب مفعول. قرأت انا الکتاب, کتابہ یہ مرفوع ہے, اس لیے یہ منصوب ہے, اس کے اوپر نصب آ رہا ہے. قرأت, تو قرأت متکلم کے صیغے کے اخیر میں پیش آتا ہے, اس لیے اس پر پیش آیا. پھر اس کے بعد انا, چونکہ یہ ضمیر ہے تو میں نے آپ کو تھوڑی مشکل والی مثال سمجھا دی, آسان سمجھانی چاہیے تھی, جیسے اکلا ساجد قام, لیکن چلو کم سے کم آپ کو ساتھ ساتھ میں یہ بھی پتہ چل گیا کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمیں فاعل دکھ نہیں رہا ہوتا, لیکن وہ اس کے اندر چھپا ہوا ہوتا ہے. قرأت انا الکتاب, قرأت فعل, انا فاعل, الکتاب مفعول. تو سمجھ گئے جملہ فعلیہ بنانا. جملہ فعلیہ فعل سے سٹارٹ ہوتا ہے اور عام طور پر مفعول کے اوپر ختم ہوتا ہے. یہ طریقہ ہے جملہ فعلیہ بنانے کا. وحید بھائی نے کچھ لکھا تھا, پتہ نہیں پھر کیا لکھا تھا, میں نے پڑھا نہیں. نکال بتاؤ آپ نے کیا بولا, کیا بول رہے تھے. ٹھیک ہے, تو آج کا یہ باقی سب سبق کا تھوڑا تو لمبا ہو گیا, لیکن کم سے کم اتنا پتہ چل گیا آپ کو کہ جملہ فعلیہ کیسے بنتا ہے. ٹھیک ہے, جملہ فعلیہ فعل سے شروع ہوتا ہے, اس کے بعد فاعل آتا ہے, اس کے بعد مفعول. مجھے
جی جی جو جس کو کرنی ہو کر سکتا ہے لیکن نہیں میں نے نہیں، ساجد نے، ساجد نے دروازہ کھولا، ٹھیک ہے، ساجد نے دروازہ کھولا، فتح ساجد البابا، فتح ساجد البابا، دیکھو ادھر کی جلدی جلدی ایسے ہی سمجھ لو، فتح فعل ہے، فتح ہے کیا ہے فعل، فتح مانا ہوتا ہے کھولنا، تو فعل آ گیا پہلے، ٹھیک ہے، ساجد نے دروازہ کھولا، تو یہاں پر کام کون سا ہوا ہے، کھولنے کا، ٹھیک ہے، تو کھولنا فعل ہے، سب سے پہلے ہم ڈھونڈیں گے کھولنے کی عربی کیا ہے، کھولنے کی عربی ہے فتح، لہذا فتح ہم شروع میں لے آئیں گے، لے آئے ہم شروع میں فتح، ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم لائیں گے فاعل، تو یہاں پر کھولنے والا کون ہے، وہ ہے ساجد، لہذا دوسرے نمبر پر لے آؤ ساجد کو، کیونکہ ساجد فاعل ہے، فتح ساجد، تیسرے نمبر پر جس چیز کو کھولا گیا وہ کیا ہے، وہ ہے دروازہ، لہذا اخیر میں دروازہ لے آؤ، البابا، دروازہ کی عربی کیا ہوتی ہے باب، تو البابا، فتح ساجد البابا، ساجد نے دروازے کو کھولا، بس اتنا آسان ہے جملہ فعلیہ، اور ابھی جملہ فعلیہ دو تین اور طریقے کا ہوتا ہے، لیکن اس میں مت جاؤ، نہ ہی اس کو آپ پڑھنا سیکھو، کیونکہ اس میں ایک دم کنفیوز ہو جاؤ گے، اس میں الگ طریقہ ہے، اس میں الگ طریقہ ہے، جملہ لازم، جملہ متعدی، تو متعدی لازم کے چکر میں ابھی پڑھو گے تھوڑا یہ بھی ڈسٹرب ہو جائے گا، سیدھا سیدھا میں نے آپ کو سمجھا دیا، جملہ فعلیہ میں عام طور پر تین چیزیں ہوتی ہیں، فعل، فاعل اور مفعول، ٹھیک ہے، بتا دیا، چلو دیکھو آپ تمرین الصرف کی طرف، سناؤ تمرین الصرف کا سبق، کون کون گردانے یاد کر کے لایا ہے، مجھے تو لگتا آج بھی آپ لوگوں نے گردانے یاد، کہ اگر ہم تین دن کی کلاس رکھیں 3 دن یہ نحو پاس میں 3 دن وہ تو بھی ہم سے ایسے کی طرف گردانے یاد کیے ہیں باسط بھائی، گردان کی یاد، رٹا لگایا، جی ان کا بسم اللہ کا ہاں کرو بسم ایک اللہ کرو، سانس میں شروع تو کرو، نہیں ہو پائے گا مگر کوشش کرتا ہوں نہ ایک سانس میں نہیں ہو پائے انعام گا کے لیے ایک سانس ضروری ہے، اگر انعام لینا ہے پھر ایک سانس میں سناؤ، ابھی ٹرانسفر کر دوں گا 50 روپے، تو نہیں ایک سانس، کل میں نے بولا تھا نا کہ ایک سانس میں 2 بار، چلو آپ ایک ہی بار سنا، تو میں نے تو 2 بار سنائی تھی، ایک بار سناؤ ایک سانس میں، جی جی چلو کرو فعل فعل کوشش کرو، فعل فعل فعلوا فعلت فعلتا فعلنا فعلت فعلتما فعلتم فعلت فعلتما فعلتن فعلت فعلنا سانس تو توڑ دی، سانس تو ایک دو بار توڑی نا، جی جی ہاں چلو، لیکن ماشاءاللہ بہت اچھا، انعام تو گیا لیکن کم سے کم یہ ہے کہ آپ نے سنا دی، ماشاءاللہ بہت اچھا، جی اور کس کو یاد ہے سناؤ، کس کو یاد ہے، ذکی بھائی آپ نے کی یاد، اچھا آپ تھے نہیں کل، باسط بھائی آپ نے کی، مکمل نہیں، جتنی ہے سناؤ، جتنی ہے سنا دو، ٹرانسلیٹ بھی سنانا ہے اس کا، اب آپ کی غلطی ہے، میں نے آپ کے لیے کام آسان کیا تھا، ایک دن آپ یہ یاد کر لیتے صرف گردان، تو آگے پھر ٹرانسلیٹ دیتا تو پھر زیادہ مشکل نہیں ہوتا، اب آپ نے جو ہے کہ گردان کے ساتھ ساتھ میں ٹرانسلیٹ بھی یاد کرنا ہے، اتنا یاد رکھیں کہ اس گردان کے 14 سیغے ہیں، اس گردان کے کتنے سیغے ہیں، 14 سیغے، اور گردان کون سی ہے، فعل ماضی معروف مثبت، معروف مثبت نہ بھی یاد رکھو گے، اتنا یاد رکھو یہ گردان ماضی کی ہے، یہ کس کی ہے، ماضی کی ہے، اس میں صرف ماضی کا ٹرانسلیٹ ہو رہا ہے، پاسٹ کا اس میں ترجمہ ہو رہا ہے، فعلا اس نے کیا، اکلا اس نے کھایا، ذہبا اس نے کھایا، یہ ماضی کے سیغے ہیں، ٹھیک، تو جب فعلا پہلا سیغہ ماضی کا ہے تو سارے کے سارے نیچے تک سیغے جتنے ہیں ماضی کے ہیں، ٹھیک، اتنا سمجھ گئے، گردان کون سی ہے، ماضی کی، دوسرے نمبر پر اس گردان میں ٹوٹل 14 سیغے، گردان میں کتنے سیغے ہیں، 14 سیغے، سیغے کس کو کہتے ہیں، یہ جو کلمہ ہے، فعلا ایک سیغہ ہے، فعلا یہ دوسرا سیغہ ہے، فعلو یہ تیسرا سیغہ ہے، لہذا میں سیغے کہوں گا، یہ سیغہ ذہن میں رکھو ہے کیا چیز، تو اس کے اندر ٹوٹل 14 سیغے ہیں، ہو گئی یہ بات بھی، اس کے بعد 14 سیغوں میں سے 6 سیغے غائب کے ہیں، 6 سیغے حاضر کے ہیں، 2 متکلم کے ہیں، غائب کیا ہو گیا، جو سامنے نہیں ہے بالکل غائب ہے،
تو اب غائب 6 قسم کے لوگ ہو سکتے ہیں، اس لیے 6 سیگے ہیں۔ 6 قسم کے کیسے ہو سکتے ہیں؟ 6 قسم کے اس طریقے سے ہو سکتے ہیں کہ ان 6 میں سے 3 یا تو مذکر ہوں گے، 3 یا مؤنث ہوں گے۔ 3 کا مطلب کہ یا تو ایک ہوگا اور مذکر ہوگا، جو غائب ہیں وہ یا تو ایک ہوگا اور مذکر ہوگا، اس کے لیے الگ سیگا، یا پھر 2 ہوں گے اور مذکر ہوں گے، اس کے لیے الگ سیگا، 3 ہوں گے اور مذکر ہوں گے یا 3 سے زیادہ ہوں گے، اس کے لیے الگ سیگا۔ ایک کے لیے الگ سیگا آتا ہے، 2 کے لیے الگ آتا ہے، 3 اور 3 سے زیادہ کے لیے الگ آتا ہے۔ اب دیکھو فعلا یہ غائب کے لیے لیکن ایک کے لیے اور ساتھ میں مذکر کے لیے، فعلا 2 غائب کے لیے لیکن مذکر کے لیے ہے، فعلو 3 یا اس سے زیادہ غائب کے لیے لیکن ساتھ میں مذکر کے لیے، اس لیے انہوں نے ساتھ میں مذکر بھی لکھ دیا ہے، سمجھ گئے؟ اسی طریقے سے اگلے 3 تینوں غائب کے لیے ہیں لیکن مؤنث کے لیے ہیں۔ پہلا والا 1 کے لیے، دوسرا والا 2 کے لیے، تیسرا والا 3 یا اس سے زیادہ کے لیے۔ ہو گئے شروع کے 6 سیگے، شروع کے 6 غائب کے لیے جن میں سے پہلے 3 مذکر کے اور دوسرے 3 مؤنث کے، ٹھیک؟ اس کے بعد اگلے 6 سیگے مخاطب کے ہیں، اور لکھا بھی ہے انہوں نے کتاب میں آگے مخاطب، تو 6 سیگے مخاطب کے ہیں، شروع کے 3 مذکر کے، اس کے آگے والے 3 مؤنث کے، ٹھیک ہے؟ پہلا والا سیگا واحد مذکر مخاطب کے لیے، یعنی ایک سامنے ہے تو اس کو کیا کہیں گے؟ 2 سامنے ہیں الگ سیگا، 3 سامنے ہیں یا 3 سے زیادہ بندے ہیں ان کے لیے الگ سیگا استعمال کریں گے، اور ایک مؤنث ہے، ایک لڑکی ہے، اس کے لیے الگ سیگا کریں گے، 2 ہیں تو ان کے لیے الگ، 3 عورتیں یا اس سے زیادہ ہیں تو ان کے لیے الگ سیگا۔ ہو گیا؟ ہو گئے کتنے سیگے؟ یہ 12 سیگے۔ اخیر میں 2 سیگے بچے، وہ متکلم کے ہیں، اپنے لیے میں نے کہنا ہے اب میں چاہے مذکر ہوں، میں چاہے مؤنث ہوں، میں چاہے لڑکا ہوں یا لڑکی ہوں، صیغہ ایک ہی استعمال ہوگا، فعلتو، ٹھیک ہے؟ فعلتو ہی استعمال ہوتا ہے، متکلم جو ہیں اس میں مذکر اور مؤنث کا فرق نہیں ہے، مذکر کے لیے بھی وہی استعمال ہوتا ہے، مؤنث کے لیے بھی وہی، فعلتو۔ تو لڑکی نے کہنا وہ بھی یہی کہے گی فعلتو میں نے کیا، لڑکے نے کہنا وہ بھی یہی کہے گا فعلتو۔ اوپر والے سیغوں میں ایسا نہیں، اوپر والا لڑکی کے لیے الگ، لڑکے کے لیے الگ، یعنی مذکر کا الگ، مؤنث کا الگ۔ فعلتو میں نے کیا، فعلتو میں نے کیا، یعنی چاہے میں لڑکا ہوں یا لڑکی ہوں، دونوں طریقے سے یہی استعمال۔ لیکن اگر میں کہہ رہا ہوں کہ ہم نے کیا، میں اکیلا نہیں ہوں اور بھی ہیں، تو اس کے لیے فعلنا استعمال ہوگا، چاہے 2 ہو، 3 ہو یا 3 سے زیادہ ہوں، اس کے لیے بھی فعلنا استعمال ہوگا، یہاں پر بھی 2 کے لیے الگ سیگا نہیں آئے گا، ٹھیک ہے؟ متکلم شارٹ کٹ ہے۔ تو اب دیکھو اب کیسے آپ نے یاد کرنا ہے، اب آپ نے ایسے یاد کرنا ہے، فعلا صیغہ واحد مذکر غائب، اس ایک مرد نے کیا، فعلا تسنیہ مذکر غائب، ان 2 مردوں نے کیا، فعلا سب سے پہلے یہ بتانا ہے کون سا صیغہ ہے، واحد کا ہے، مذکر کا ہے، غائب کا ہے، ٹھیک ہے؟ ترتیب یہ رہے گی، فعلا واحد مذکر غائب۔ اب ٹرانسلیٹ، اس ایک مرد نے کیا، فعلا تسنیہ مذکر اور غائب، ان 2 مردوں نے کیا، فعلو جمع مذکر غائب، ان سب مردوں نے کیا، ٹھیک ہے؟ اب اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا آپ قرآن پڑھ رہے ہو، قرآن میں کوئی آیت آئی ہے، اس میں لکھا ہوا ہے فعلو، آپ کو پتہ چل جائے گا اس کا ترجمہ کیا کرنا ہے، اس کا ترجمہ ہم نے یہ کرنا ہے کہ ان سب نے کیا ہے، کیونکہ یہ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، مذکر کا بھی ہے، جمع کا بھی ہے، غائب کا بھی ہے، لہذا ترجمہ اسی کے حساب سے ہوگا، اس لیے گردان کو یاد کرنا ضروری ہے۔ اس کے بعد فعل تو واحد مؤنث غائب، اس ایک عورت نے کیا، فعلتا، اعراب صحیح پڑھنا، فعلتا تسنیہ مؤنث غائب، ان 2 عورتوں نے کیا، فعلنا جمع مؤنث غائب، ان سب عورتوں نے کیا، فعلتا واحد مذکر حاضر، تو ایک مرد نے کیا، فعلتما تسنیہ مذکر مخاطب بولو اس کو، تسنیہ مذکر مخاطب، تم 2 مردوں نے کیا، فعلتم جمع مذکر مخاطب، تم سب مردوں نے کیا، فعلتی واحد مؤنث مخاطب، تو ایک عورت نے کیا، فعلتما تسنیہ مؤنث مخاطب، تم 2 عورتوں نے کیا، فعلتن جمع مؤنث مخاطب، تم سب عورتوں نے کیا، فعلتو واحد مذکر و مؤنث متکلم، میں نے کیا، ٹھیک؟ فعلنا جمع تسنیہ و جمع مذکر و مؤنث متکلم، ہم سب نے کیا، اس میں مرد بھی آ جائیں گے عورتیں بھی، اس حساب سے یہ گردان یاد کرنی ہے، ترتیب یہی رکھنی ہے، ترتیب یہی رکھو گے تو جب اگلی گردان یاد کرو گے تو خود بخود اسی حساب سے آپ فٹ کرتے ہوئے چلتے جاؤ گے، وہاں پر دقت نہیں آئے گی، ٹھیک ہے؟ سمجھ گئے؟ بس یہی ہے سب۔ تو کوشش کرنا گردان کو پہلے، جیسے انہوں نے سنائی تھی نا گردان، کس نے سنائی تھی؟ فریاد بھائی نے،
تو ویسی ہی کل ساری گردان پہلے یاد کر لینا، جب وہ یاد ہو جائے گی اس کے بعد آگے ٹرانسلیٹ اسی حساب سے یاد کر لینا، صیغے بھی یاد کرنا، ٹرانسلیٹ بھی یاد کرنا. بس یہ ہے آپ کا سبق. آج تھوڑا لیٹ ہو گیا، سب اس کا دھیان نہیں رہا ٹائم کا. چلو السلام علیکم.